اللہ 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 الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. القدس ہفتہ جو یہ پروگرام چل رہا ہے ہفتے بھر سے آج اس کی آخری نشست ہے. ہمارے محترم مولانا عبداللہ صاحب نے یہ پروگرام شروع کیے اور منشا یہ تھا کہ القدس کے تعلق سے غیروں کو تو جانے دیجیے، کچھ ہمارے ایسے سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ انہیں بھی کچھ اشکالات ہیں، کچھ شبہات ہیں. وہ شبہات کس معنی کر کہ اسرائیل اور یہودیوں کے لیے وہ زمین ان کی قدیم زمین اور قدیم زمین میں اگر وہ دوبارہ پھر بس گئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج اس میں؟ انہیں دوبارہ وہ زمین مل جانا چاہیے. تو یہ اپنے کچھ مسلمانوں کو بھی اس طرح کی اشکالات ہیں. اس لیے قابل مبارکباد ہیں مولانا عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم کہ جنہوں نے امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اور امت کو اس پورے قضیے سے روشناس کرانے کی کوشش ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ، غیر تعلیم یافتہ طبقہ وہ کم سے کم پوری صورتحال کو پوری صورتحال کو وہ جانیں اور اس کے اشکالات کلیئر ہو جائیں، اور اسی بہانے فلسطین کی تاریخ ان کے ذہنوں میں آ جائے گی. کیونکہ آج کل ہمارے مسلم نوجوانوں کو دنیا بھر کی فرصت ہے، وہ ٹک ٹاک پر ٹائم خرچ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر. اسکول تو بند سب چل رہے ہیں، تعلیم تباہ ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا پورا انجوائے کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں، اور وقت کو برباد کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ان حالات میں کم سے کم، جبکہ خود سے کا مسئلہ گرم، وہاں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کم سے کم امت کو ان چیزوں سے باخبر کیا جائے کہ اصل میں خود سے کا قضیہ ہے کیا. اب ہم آپ کو تھوڑا سا مختصر انداز، حالانکہ ہفتے بھر سے آپ سن رہے ہیں، لیکن مختصر انداز خود سا کا قضیہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ وائز، اور اسی طرح خود سے کے قضیے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اصل زمین کس کی ہے اور کس کو وہاں پر قابض ہونا چاہیے، کون وہاں ظالم ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں پر قابض ہے. ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ دلائل ہم قرآن یا حدیث کے دیں یا عالمی قوانین کے ذریعے دیں، یہ بڑے اہم مسئلہ ہے. فلسطین کے تعلق سے بیت المقدس کس کا ہے، مسجد اقصی کس کے لیے ہے اور کس کی ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے یہودیوں کو کیوں راندہ درگاہ کیا، کیوں ان کو وہاں سے نکالا گیا، کیوں ان کو سزائیں دی. اس تعلق سے ایک شکل تو یہ کہ ہم قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے دلائل پیش کریں، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم عالمی قوانین کے اعتبار سے ہم پیش کریں. ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو دلائل دیں وہ عالمی قوانین کے اعتبار سے دلائل، کیونکہ قرآن اور حدیث کے دلائل ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے نہ مانیں یا کہیں کہ بھائی یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے خالی، ہم نہیں مانتے اس کو. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ عالمی قوانین کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کا پورا علاقہ، قدس کا، بیت المقدس کا، یہ کس کے انڈر میں ہونا چاہیے اور کون زیادتی کر رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عالمی قوانین کے ذریعے اپنی گفتگو. اسی طرح ہمارے مخاطب کون ہیں،
ہمارے جو مخاطب ہیں جن سے ہم کلام ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا یہود و نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں. پھر اگر غیر مسلم ہے تو انہیں کسی طرح کا کنفیوژن ہے یا وہ ضد میں ہے یا انہیں کوئی اشکال ہے، کوئی اشتباہ ہے، کوئی کسی طرح کا انہیں شبہ ہے. اگر مسلمان ہیں تو وہ خالی ذہن ہیں یا مسلمانوں میں بھی کچھ ضدی ہیں یا انہیں کنفیوژن ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو بھی واضح کر دیں کہ ہمارے اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے اشتباہ یا کنفیوژن کے شکار ہیں. جو لوگ ضد پر آمادہ ہیں وہ ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے. اب وہ ضد پر آمادہ ہونے والے چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، یا اسی طریقے سے وہ مسلمان ہو، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی تجدد پسند اور روشن خیال اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو بھی غلط فہمی ہے. تو ایسے ضدی لوگ ہمارا موضوع نہیں. ہاں ان کے سمجھ میں آ جائے تو بہت مبارک بات ہے، لیکن وہ ہمارا اصل موضوع نہیں. اور وہ مسلمان جن کے لیے قرآن حدیث کے دلائل کافی ہیں، وہ بھی ہمارا موضوع اس معنی کر نہیں ہے کہ وہ ہماری باتوں کو اپنی معلومات کے اضافے کے لیے تو سن سکتے ہیں، لیکن مزید شرح صدر کے لیے ان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ قرآن حدیث میں سارا ذخیرہ خود موجود ہے. ہمارا اصل منشا جو بات کرنے کا وہ یہ کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے کہنے پر آ کر کے شک شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں بیت المقدس یا اس خطے کے تعلق سے، یا وہ نان مسلم کسی بھی مذہب کے ہوں، جو صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ بھائی جب 4000 سال پہلے اسرائیلیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، تو اگر وہ اپنی آبائی زمین پر قابض ہے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے. ایسے لوگوں کو ہم مخاطب بنانا چاہیں گے. وہ یا ہم دلائل عالمی قوانین کے ذریعے سے دیں گے، اور ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ضدی نہیں ہیں اور جن کو کسی طرح کا اعتراض ہے یا ان کو شبہ ہے. اب تھوڑا سا یہ ہم ہلکا سے ایک پس منظر ذکر کرتے ہیں کہ یہودی کہتے کس کو ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے. اصل میں دنیا میں یہودیوں کی وہ قوم ہے کہ جو نسلی تفوق کی قائل ہے. چنانچہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں. تفوق سے مراد یہ کہ ہمیں جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو امتیاز حاصل ہے. آپ دوسرے ورڈ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم انسان ہیں، باقی کوئی انسان نہیں ہے. وہ انسانی شکل تو ان کی نظر آ رہی لیکن انہیں انسانی حقوق حاصل نہیں. وہ جانور ہیں، اور جس طریقے سے انسان اپنی ضرورت کے لیے جانور کو استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے. انسان اپنے ضرورت کے لیے گھوڑوں کو استعمال کرتا ہے، گدھوں کو استعمال کرتا ہے، بیل کو استعمال کرتا ہے، اونٹ اور ہاتھیوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو ٹانگے میں، اکے میں، گاڑی میں ناچ دیتا ہے، ان سے ہل جوتتا ہے. اور بسا اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو حلال جانور جو ان میں سے ان کو کاٹ کر کے ذبح کر کے کھا بھی لیتا ہے. اسی طریقے سے جہاں پر انسان اور جانوروں کے زندگی کا سوال ہو کہ ان میں سے ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ہم انسان کی جان بچائیں گے، جانور کو قربان دے دیں گے. یعنی اسی لیے پوری دنیا کا نظام سمجھے، جو ڈاکٹر آپریشن سیکھتے ہیں وہ پہلے بندروں پر، مینڈکوں پر تجربات کرتے ہیں، پھر انسانوں پر وہ تجربے کرتے ہیں، پھر انسانوں کے لیے وہ آپریشن کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی قیمتی ہے. بندر ہے یا اسی طریقے سے مینڈک ہے، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. دوائیں ہیں وہ پہلے چوہوں پر استعمال کی جاتی ہیں، بعد میں انسانوں پر استعمال کی جاتی ہیں، تاکہ سائیڈ افیکٹ جو آنا وہ چوہوں پر ہو جائے. یعنی امتیاز انسان کو انسان کی جان بچانے کے لیے دوسری مخلوق کی قربانی دی جا سکتی ہے. اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا دل، اس کا گردہ، اس کا خون یا کسی جانور کا مثال کے طور پر سپوز ایگزامپل اس کا نکال کر کے انسان کی جان بچائی جا سکے، تو پوری دنیا میں آدمی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کتے کے دل سے، اگر کسی گدھے کے دل سے، کسی گھوڑے کے دل سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے تو اس کو قربان کر کے، اس کو ذبح کر کے، اس کو مار کر، اس کے دل نکال کر کے انسان کو آپ لگا دیے سمجھانے کے لیے. یہ انسان اور غیر انسان میں فرق. ٹھیک اسی طرح یہودیوں کا نظریہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کے تعلق سے کہ ہمیں جینے کا حق ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلمان والے ہوں ان کا کوئی حق نہیں. یعنی ہماری جان مقدس، ہماری افضلیت، ہمارا تفوق، ہماری برتری، ہماری سپریارٹی، باقی ہمارے مقابلے میں جو سارے انسان ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں. انہیں جینے کا حق ہے تو ہماری وجہ سے. اگر ہمارے لیے ان کی جان لینا پڑے تو جان بھی لی جا سکتی ہے، ان کو بھوکا رکھنا پڑے تو بھوکا بھی رکھا جا سکتا ہے. بس بالکل جانوروں پر آپ تصور کر لیں کہ ایک شخص بیل سے کھیت جوتتا ہے اور اسے کھوٹے ملا کر کے باندھ دیتا ہے، جتنا چاہے غذا دیا، اور انسان کو بچایا جاتا ہے. جانوروں کے مقابلے بھی اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم مقدس ہیں اور ہمارے علاوہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی کوئی وقات نہیں. اسی گھمنڈ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. چنانچہ مسلمانوں سے جن کو دشمنی ہوئی تھی کہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ یہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر نبی کو آنا چاہیے. اور یہ بنی اسماعیل میں نبی کیسے پیدا ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیسے پیدا ہو، کہ ان کو گھمنڈ تھا اور یہ حسد تھا. اس گھمنڈ اور حسد نے ان کا بیڑا غرق کر دیا اور آج تک وہ مسلمان سے
یہ دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ تو رہا ان کا ایک مزاج اور ان کا ایک مذہبی تصور، مذہبی خیال. اب رہا یہ مسئلہ کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں اتنا متبھید نہیں ہے، اتنا فرق نہیں، بلکہ بہت سی چیزوں پر اتفاق ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہتے سولی دے دی گئی اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن یہ عقیدہ ان کا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. تو یہودیوں کا ایک دور تو وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا دور ہے، اور ایک دور ان کا وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد کا دور ہے. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرکشی کی، انبیاء آئے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور یہ جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اسی ہلکا سے پس منظر بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور آگے جو آیت کے الفاظ ہیں کہ ہم 2 مرتبہ ہم نے ان پر گویا فیصلہ کیا ہے، یا ان کے بارے میں ہمیں یہ سب جو معلومات ہیں وہ یہ کہ یہ زمین کے اندر 2 مرتبہ یہ فتنہ اور فساد پیدا کریں گے، اور ان کو سزا بھی دی جائے گی، سرکشی کریں گے، اور ہم دونوں مرتبہ ان کو سزا دیں گے جب یہ، اور یہ گویا مزاج اللہ رب العزت نے اپنی عادت بیان کر دی کہ جب تم شرارت کرو گے ہم کسی نہ کسی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تمہیں سزا دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے شرارت شروع کی اور مشرکانہ عقائد ان کے اندر آ گئے، توحید کو انہوں نے بھلا دیا، اور دنیا بھر کی مکاریوں میں، عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں یہ انہوں نے اپنا وقت کو گزارنا شروع کر دیا. تو یہ 587 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 587 سال پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کا بیڑا غرق کیا، ان کو تباہ کیا، اور ان کو وہاں سے تتر بتر کر دیا، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کا قتل عام ہوا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد سائرس یہ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے 539 کے اندر یعنی تقریباً 40-45 سال کے بعد اس نے وہ اس بابل کے جو بادشاہ تھا اس سے مقابلہ کیا، اور یہودیوں کو اس نے دوبارہ لا کر کے یروشلم آپ کہہ رہے ہیں یا فلسطین کہہ رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو لا کر کے بسایا. لیکن معاملہ وہی ہوا، بہت ہم ڈیپلی میں نہیں جانا چاہتے، صرف موٹے موٹے انداز میں بیان کرنا چاہتے، کیونکہ اصل ہمارا پس منظر جو ہمیں اصل بتانا وہ ہے کہ عالمی اور بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے وہاں پر اس کا یعنی وہاں پر یہ ان کا قبضہ کیسا ہے، ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو دوبارہ یہودیوں نے پھر شرارت کی، اور یہاں تک شرارت کی کہ انبیاء کو بھی قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا. تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے 65 سال پہلے، تقریباً 64-65 سال پہلے رومی سربراہ اس کو ٹیٹوس کہا جاتا ہے انگریزی میں، ٹیٹس بھی کہہ دیتے، ٹیٹوس نے حملہ کیا اور 70 میں تقریباً یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا. اور اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک یہودیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. یروشلم کا جو ہیکل مقدس ہے جس کو یہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کو ویران کیا، برباد کیا، اور 2000 سال تک پھر دوبارہ اس کی تعمیر نہیں ہو سکی. یہ ان کو 2 بار سزا ملی. قرآن میں جو 2 بار کا تذکرہ ہے وہ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ان کو سزائیں ملی، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کو سزا دی اور بھی دوسرے لوگوں نے ان کو سزائیں دی، ان کا قتل عام کیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک 2 مرتبہ ان کو تباہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے بھگایا گیا. اب آئیے ہم تھوڑا سا بین الاقوامی قانون کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے یا ان کا حق نہیں بنتا. اس تعلق سے ہمارے سامنے ایک تحریر ہے اور بڑی اہم تحریر، ہم اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ان کی وہاں پر حیثیت کیا اور قانونی اعتبار سے یہ وہاں پر مستحق ہے یا نہیں. تو بعض مسلمانوں کا جو بات آئی تھی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ صاحب حق تولیت یعنی باقاعدہ وہاں جو بیت المقدس اور مسجد اقصی اس کی تولیت کا حق یہودیوں کو ہے، کیونکہ یہ 2000 سال پہلے سے. تو اس تعلق سے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ حق یہودیت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اس تعلق سے ہم آپ کو مختصر انداز پیش کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم تک بین الاقوامی قانون کے روح سے کسی سرزمین پر کسی ریاست کا حق ملکیت تسلیم کرنے کے جو جائز طریقے تھے ان میں ایک طریقہ فتح کا. پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو حق تولیت کہیں پر ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی ملک پر کوئی قابض ہو گیا تو وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا، اور اس کو اگر اس نے اپنے آپ سے ملا لیا. اسی قانون کی بنیاد پر 1857 کے بعد سے ہندوستان کو برطانوی بادشاہت کا حصہ قرار دیا گیا. بڑی اہم بات ہے کہ ہندوستان میں ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت، یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریز غاصب تھے،
انگریزوں نے آ کر کے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی بادشاہت، ملکہ برطانیہ، اور ہم وہاں کے برطانیہ کے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ ملکہ ہونے کا ان کو نام بھی لکھتے ہیں، اور وہ ان کا ٹائٹل جڑا ہوا ہے، ملکہ برطانیہ۔ اور انگریزوں کی حکومت، انگریزوں کی بادشاہت، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک کا قانون یہ تھا کہ 1857 سے پہلے پہلے اگر کہیں پر کسی آدمی نے قبضہ کیا جنگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے، اور اس کو اپنے ملک میں اس نے ملا لیا، الحاق جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ اینکزیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو اس نے اپنے آپ میں اگر ملا لیا تو اب اس کو وہ علاقہ اس کا سمجھا جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر انڈیا کو کیا کہتے ہیں؟ برٹش انڈیا، اسی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اور برطانیہ کی ملکہ کو ہندوستان کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول پہلی جنگ عظیم کے بعد تک بین الاقوامی قانون میں تسلیم کیا گیا باقاعدہ۔ اب دیکھیے کہ فلسطین کی یہ صورتحال تھی کہ نہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ فلسطین تو عیسائیوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ بھائی جب عیسائی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ، وہ تاریخ ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، انہوں نے وہ اپنی کتابوں میں وہ حوالے دیکھے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو اونٹنی میں اس کا غلام سوار ہوگا، وہ نکیل پکڑے ہوگا، کپڑوں پر بےبند ہو گئے، ہاتھ اپنی چپل اس کی کیچڑ میں ڈوبی ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی تو انہوں نے چابیاں خود حوالے کر دی، تو اب تو مسلمان قابض ہو گئے۔ تو اور یہاں پر کوئی ایسا ان پر قتل عام بھی نہیں کیا گیا، کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے، پھر 1857 کیا بلکہ 1900 یعنی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ تو یہ ایک ضابطہ گویا انٹرنیشنل طور پر یہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد 1928 میں امریکہ اور فرانس نے جو آپس میں معاہدے کر کے اصول طے کیے کہ جنگ کے ذریعے فتح کرنا ناجائز ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو شروع میں قوانین بنائے تھے وہ قوانین اپنے اعتبار سے بنائے تھے، بین الاقوامی جو قانون ہے وہ شروع میں صرف عیسائیوں نے بنایا تھا، اس میں مسلمانوں کوئی شامل بھی نہیں تھا، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب اپنے گھر کی بات ہے تو اپنے جیسے قوانین وہ بنائیں گے، اپنے مطلب کے قانون انہوں نے بنائے۔ بعد میں انہوں نے اس کو پھیلایا، اور پھر اس کے بعد اس میں دوسرے ملک والوں کو اور دوسرے مذاہب والوں کو اس میں لینا شروع کیا۔ تو یہ 1918 کے اندر امریکہ اور فرانس نے جو آپس میں معاہدے میں طے کیا کہ اب جنگ کے ذریعے سے فتح نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری رعایتوں کے اس معاہدے میں شامل کیا، اور وہ دھیرے دھیرے شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ 1928 کے معاہدہ پیرس جو ہے، اب یہ طے ہوا کہ فتح کے ذریعے کسی علاقے کے الحاق کو بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا، اور فاتح ریاست کو قابض طاقت، آکوپائی پاور، اور مقبوضہ علاقے کو مقبوضہ یعنی آکوپائز ٹیریٹری کہا جاتا ہے۔ اور اس اصول کے اعتبار سے یہ طے پایا کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا، سمجھیے کہ یہ چیز بہت غور سے سنیے، کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا وہ گویا حالت جنگ برقرار رہتی ہے۔ اس اعتبار سے اسرائیلیوں نے جو قبضہ کیا وہ 1928 کے بعد یروشلم پر اور فلسطین پر قبضہ کیا، اور اس قانون کے اعتبار سے یہ بین الاقوامی قانون ہے، ہم یہاں پر قرآن حدیث کے طرح نہیں دے رہے، بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے گویا فلسطینیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہر وقت وہ جنگ کر سکے، حتیٰ کہ فلسطینیوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ فلسطین سے باہر جا کر کے، فلسطین کے ایریا سے باہر جا کر کے باہر سے شمخو مارے، باہر سے مقابلہ کرے، یہ باقاعدہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تو فلسطینی یہاں پر کوئی نہ ظلم کر رہے نہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ اختیار حاصل کہ مقبوضہ علاقے جغرافیائی میں کوئی مستقبل اور دورس تبدیلی ہو یا نہیں ہو، اور جو قابض ہے اس کا قبضہ نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ مسلم ہے کہ پہلے تو رومیوں نے ان کو نکالا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ، اور یہ سب آپ کے سامنے پوری صورت حال آپ کے سامنے، ہم آپ کو اور قریب لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر برطانیہ نے، یہ علاقہ برطانیہ کے ماتحتی میں آیا، اور پھر برطانیہ کو بطور امانت کے طور پر ان کو یہ دیا گیا کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ بطور امانت کے اس کو تم رکھو۔ اب جب برطانیہ گیا تو اس نے یہودیوں کو لا کر کے بسا دیا، اور وہ بات یاد رکھے گا کہ 1928 کے بعد جن کو بسایا جائے یا وہ قبضہ کرے وہ انلیگل ہے، وہ قانون ان کو یہ حق نہیں دیتا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1948 تک علاقہ برطانیہ کے پاس بطور امانت رہا، اور برطانیہ نے نہ صرف ایک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ اس امانت پہ بھرپور خیانت یہ کی کہ اس کے بعد اس نے یعنی برطانیہ نے اقوام مجلس اقوام اور اس طرح کر کے انہوں نے جو بھی پاس کرایا ہو، ان کو یہودیوں کو لا کر کے یعنی بسایا، اور عربوں میں اور اسرائیلیوں میں اس کو تقسیم کیا، جو گویا خود بین الاقوامی قانون کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ تو اب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک قانون تھا جو 1800 جو بات آئی تھی کہ یہ 1928 سے پہلے کی جو بات آئی تھی کہ اس سے پہلے اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو اس کا قبضہ برقرار رہے گا، اور دوسری بات ہے کہ 1928 کے بعد جو باقاعدہ بین الاقوامی قانون بنا، اور پھر یہ بات آئی تھی کہ اب اگر کوئی آدمی قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ اس کا انلیگل شمار کیا جائے گا۔
اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1967 میں جو وہ اسرائیل کا پھر کسی طریقے سے وہ اور علاقوں کو اس نے شامل کیا، اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ہم نے قانونی اعتبار سے آپ کو ہلکا سا مختصر سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا، خاص طور سے یہ کہ 1800 جو بات آئی اور 1900 یعنی 24 کے اندر، کہ پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ قانونی اعتبار سے جو قبضہ کر لیتا تھا وہ باقاعدہ حکومت میں مانا جاتا تھا، اسی بنیاد پر ملکہ برطانیہ کہلائی گئی، اسی بنیاد پر برٹش انڈیا کہلائی گئی، اسی بنیاد پر بادشاہوں کی حکومت اور یا انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر مانی گئی۔ اس کے بعد جب قانون بنا تو پھر یہ ہوا کہ اب کوئی قبضہ کر کے کسی ملک پر یعنی قبضہ کر کے اس علاقے کو ہتھیا نہیں سکتا۔ اب خود ناظرین فیصلہ کر لیں کہ بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے، آپ جانے دیجیے قرآن اور حدیث کے قانون کو، بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا قبضہ وہاں پر درست ہے یا درست نہیں ہے، اور ظالم کون ہے، قابض کون ہے، اور مظلوم کون۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے سامنے اور آتا ہے کہ بیت المقدس ملنا کس کو چاہیے؟ تھوڑی دیر مان لیجیے کہ ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ پہلی جنگ عظیم اور 1948 اور 47 اور 24 تھوڑی دیر جانے دیجیے۔ بیت المقدس میں تو کسی نہ کسی درجے میں نسبت سب کی جڑی ہوئی ہے، وہاں وہ یہودیوں کے لیے بھی تقدس کا ذریعہ ہے، اور عیسائیوں کی بھی مقدس چیزیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کا بھی وہاں پر یعنی عقیدت مربوط ہے۔ تو پھر آخر ملنا کس کو چاہیے؟ یہاں پر دو باتیں سمجھ۔ ایک بات تو یہ کہ عیسائیوں نے خود مسلمانوں کے حوالے کیا، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجا کر کے پیش کیا، چابیاں حوالے کیا۔ دوسرے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ صلیبی جنگیں ہوئی تو پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو فتح کیا، اور وہ زمانے کے قانون کے اعتبار سے بالکل فٹ تھا۔ لیکن ایک اور ہم عجیب بات شاید آپ کے لیے نہیں ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر ملنا اس کو چاہیے جو سارے نبیوں کو مانے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ بیت المقدس دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے فلسطین کا کہ ہر نبی کسی نہ کسی درجے میں وہاں سے نسبت رکھتا ہے، کوئی پیدائش کے اعتبار سے، کوئی ہجرت کے اعتبار سے، کوئی معراج کے اعتبار سے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی کسی نہ کسی درجے میں نسبت فلسطین کے علاقے سے نہ جڑی۔ آپ اوپر سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب آپ اگر ترتیب وار دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی وہاں پر پیدا ہوا، کسی نے ہجرت کی، کوئی ہجرت کر کے وہاں سے دوسرے گیا، کوئی وہاں پر یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہر نبی کو وہاں اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ اور اخیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ کو باقاعدہ فلسطین لے جایا، اور یہ ذکر قرآن میں ہے۔ آسمانی معراج کا ذکر تو حدیث میں، لیکن بیت المقدس کا جانا یہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پر شبہ بھی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات بیت المقدس گئے یا نہیں؟ اگر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ نص قطعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں بیت المقدس گئے، مسجد اقصی گئے۔ اگر کسی آدمی کسی مسلمان کو اس میں شبہ بھی ہو جائے کہ پتہ نہیں کیسے گئے ہوں کہ راتوں رات گئے یا نہیں، تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے وقت میں وہاں لے جایا گیا۔ یہ کہ تمام انبیاء کی آپ کو امامت کرائی گئی 2 مرتبہ، جانے میں بھی اور آنے میں بھی، کیونکہ وہیں سے آپ کی شروعات بھی تھی معراج میں جانے کا، اور واپسی بھی وہیں سے ہوئی۔ پھر آپ مکہ تشریف لائے تو جانے میں بھی آپ کو لے جایا گیا، واپسی بھی آپ کو لے جایا گیا، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت فلسطین سے جڑ گئی۔ تو تمام انبیاء کی نسبت فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی، تو سیدھی سی بات ہے کہ فلسطین کا حق بھی اس کو ہونا چاہیے لاجیکلی، عقلی اعتبار سے، جو تمام انبیاء کو مانتا ہو۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں مسلمان ہی ایسے ہیں جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ دونوں مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور اسی طریقے سے یہ دونوں یہود اور نصارہ مل کر کے بہت سے نبیوں کو نہیں مانتے بلکہ نبیوں کو قتل کیا۔ پوری روئے زمین پر واحد صرف امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، اس کے پہلے والوں کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی عقیدت، ان کا سمان، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کہنے، تو آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے ایسا خطہ جہاں تمام نبی آئے ہوں، تمام نبیوں کی نسبت جڑی ہو، ایسی ہی امت کو مناسب اور زیب دیتا ہے کہ جس امت کا عقیدہ یہ ہو کہ عقیدہ اس کو تمام نبیوں پر ایمان لانے کا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہی ایسے ہیں جو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کا حق ہو۔ تو اب یہاں پر بنیادی طور پر ہم نے ایک تو شروع میں ان یہودیوں کی مذمت کے یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن اور حدیث کے دلائل نہ دے کر کے بین الاقوامی قوانین جو عالمی قوانین وہ پیش کیے
کہ یہودیوں کا وجود وہاں پر ناجائز وجود ہے، اور کس کس طریقے سے وہ ہم نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے ثابت کیا، اور عقلی اعتبار سے یہ کہ وہاں پر اس امت کا حق ہے جو تمام نبیوں کو مانتی ہو، اور ظاہر بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کو مانتی، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان فرق مراتب نہیں کرتے، یعنی فرق نہیں کرتے، کہ مراتب کا فرق تو ہے لیکن ایسا فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ موٹے پورے انداز میں ہر آدمی کو اس سطح سے بات کی گئی کہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اخیر میں آئیے ہم 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا شبہ ہے اور ان کا ایک اعتراض ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر ظلم بخت نصر نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم ٹیٹس نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، ہمارے اوپر ظلم حضرت وہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہم کو نکالا گیا، بھگایا گیا، لہٰذا اب جب ہم پاور میں آئے تو ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا کیونکہ ہمارے آبا اجداد کی زمین ہے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے مسلمانوں کا، دیکھیے مسلمان الحمدللہ اپنے قانون پر، اپنی شریعت پر ایسا عمل کرتے کہ اس پر توڑ موڑ نہیں کرتے۔ مکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے آئے، اور مکے میں ہجرت کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کی، مسلمانوں کی جائیدادیں، کھیت کھلیان مکانات مکہ میں تھے۔ اس کے بعد مکہ کو فتح کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ لیکن قربان جائیے فتح ہونے کے بعد بالکل یہ حق تھا کہ اپنی زمینیں، اپنے مکان تو دور کی بات ہے، اس زمانے کے قاعدے قانون کے اعتبار سے اگر دوسروں کی زمین بھی ہتھیانا چاہیں، دوسروں کے کھیت کھلیان بھی ہتھیانا چاہیں تو مسلمانوں کو حق تھا اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے۔ لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مکانات بھی واپس نہیں لیے جو مسلمانوں کے اپنے مکانات تھے، جو چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ کہنا بات آسان ہے لیکن ہر ایک کے دل گردے کی بات نہیں ہے کہ اسلامی قانون ہی اور خدائی قانون ہی اتنی مضبوطی، قوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ باغات جو مسلمانوں کے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب دوبارہ فتح ہوئے تو دوسروں کے تو دور کی بات ہے قبضہ کرنا، اپنے باغات واپس نہیں لیے گئے، اپنے کھیت کھلیان واپس نہیں لیے گئے، اپنے گھر واپس نہیں لیے گئے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہم مثال کے طور پر کانپور کے رہنے والے ہیں، دلی میں ہمارا گھر ہو اور ہم کو مجبوراً ہمارے گھر سے نکال دیا جائے اور دوبارہ پھر ہم وہاں پر قابض، یعنی پھر ہمیں دوبارہ قوت ملے اور دوبارہ ہمیں اس گھر کی چابیاں مل جائیں، تو آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہوگا جو اس پر قبضہ نہ کرے؟ آج کے زمانے میں تو وہ کہے گا کہ بہت دن تم نے ایسا کیا، اب تو ہمارا گھر ہم واپس لیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ نہ ان کا اور نہ اپنا واپس لیا۔ قرآن نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مالدار صحابہ کرام جو مالدار تھے ان کو قرآن کہتا ہے کہ فقراء ہو گئے، فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے۔ یہ قرآن کی یعنی بالادستی، جو قرآن جو خدائی قانون ہے وہ ایک اس کی شان اور یہ اس کی مثال آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب یہ جو بات بیت المقدس کی چل رہی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو اول تو عالمی قانون کے اعتبار سے غلط ہے، اور یہودی جو کہتے ہیں ہم پر ظلم ہوا، یہ بات غلط ہے، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہودی اس کو ظلم کے خانے میں ڈالتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ان کی شرارتوں کو ان کو صلہ ملا اور ان کی شرارتوں کو سزا دی گئی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ سیاسی حالات ہمیشہ اخلاق کے تابع ہوتے ہیں۔ عام طور سے جس ہم لوگ ہندوستان میں رو رہے ہیں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو، ہمارے ساتھ یہ ہو، ہمارے ساتھ یہ تھا، یہ یاد رکھیے کہ سیاسی حالات اخلاق کے تابع ہوتے ہیں۔ کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قوم کی یعنی گویا دینی و اخلاقی حالت کا بگاڑ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ظلم کا نشانہ بنائے۔ بہت آسان بات ہے کہ ہم پر اگر کوئی قوم ظلم کرتی ہے یا کوئی ہمارے اوپر قبضہ کرتا ہے تو ہماری اخلاقیات اتنی بگڑ جاتی ہے، اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک ہمارے اخلاق درست رہتے ہیں اللہ رب العزت کسی قوم کو ایسا موقع نہیں دیتے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے مزاج کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، پھر ہم ظالموں کا شکوہ دیں۔ تو یہودیوں کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا وہ ظلم، سوری میں نے ظلم کہہ دیا، یہودیوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا اس کو ظلم سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ ان کی اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہوا تھا، انہوں نے جو اپنی اخلاقیات کا جنازہ نکالا تھا، اس کی وجہ سے جو دنیا کا مزاج ہے وہ ان کو سزا دی گئی۔ تو یہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو ہم نے ہندوستانی پس منظر میں بات کہی۔ اب اس وقت جو فلسطین کی صورت یہاں ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل مضبوط اور دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کا ساتھ بھی ہے، چند ممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا کا ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ خود ہمارا ملک بھی فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ ملک کی جو قرارداد ہے خاص طور سے واجپئی کے زمانے کی، جبکہ باجپا کی حکومت کی، واجپئی کے زمانے میں، اور جو ہندوستان کا اسٹینڈ رہا وہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل اخیر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم معاشرت اور معیشت کو کے اندر ہم اسلامی نظام کو قائم کریں، اسلامی نظام کو پیدا کریں۔ یعنی دیکھیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، بات دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہمارے اوپر کوئی ظلم بھی کر لے گا، دنیا تو گزر جائے گی۔ اگر ہم اصل کام یہ کریں گے کہ اپنی معاشرت کو بلند کریں، شرعی اصول کے اعتبار سے اسے ڈھالیں، اور اپنی معاش، اپنی اکنامک کو ہم شرعی ڈھانچے میں اسے لائیں، اور شریعت
کو लागू करें वहां पर, तो थोड़ी देर मान लीजिए कि अगर दुनिया में हम पर जुल्म भी हो गया तो अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह आखिरत में हम सुरक्षित होंगे, आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है। इस वक्त जो हमने आपके सामने मोटी मोटी अंदाज में जो बात की हुई कि अव्वल हमने कुरान की आयत से उनके मिजाज को बताया कि यहूदियों के अंदर क्या क्या हुआ, और फिर तारीखी हवाले से बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश किया। उसके बाद बुनियादी तौर पर आलमी कानून और बैनुल अक़वामी कानून के जरिए से जो हमने हवाला दिया कि 1824 और ये 1948 और जंग अजीम से पहले और बाद में जो कानून के अंदर फर्क पैदा हुआ कि पहले होता यह था कि अगर कहीं पर कोई कब्जा कर लेता था तो वो मुसल्लत हो जाता था। चुनांचे इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत मानी गई, वहाँ की मलका को हम मलका हिंदुस्तान भी कह देते हैं और ब्रिटिश इंडिया भी कह देते हैं, ये उसी कानून की बुनियाद पर। लेकिन उसके बाद जो कानून बना वो ये कि नहीं, अब कोई किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर हुकूमत नहीं कर सकता और उसकी जमीन नहीं होगी। और ये जो इसराइल ने कब्जा किया ये उस कानून के बाद कब्जा किया, यानी ये कानून बनने के बाद कि अब कोई कब्जा करके उस एरिया को हड़प नहीं सकता, उस एरिया को अपना नहीं बना सकता। इस एतबार से आलमी और बैनुल अक़वामी कानून के एतबार से इसराइल का कब्जा नाजायज है। और आखिर में जो हमने बात पेश की कि कौन इसका मालिक हो सकता है, तो हमने बताया कि जो तमाम जो कि बैतुल मक़दिस और उस मस्जिद अक़सा और उस एरिया के साथ तमाम तमाम नबियों की निस्बत है, लिहाजा वो उम्मत मुस्तहिक़ होगी अक़ली एतबार से जो तमाम नबियों को माने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक। और आखिर में यहूदियों को इस इश्काल कि हमारे पर जुल्म हुआ, उन पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि जब उनकी अखलाकियात तबाह हो गई और उन्होंने अपना अखलाकी बेड़ा गर्क किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और खुद इंसानों की तरफ से उनको सजाएं दी गई। और आखिर में हमें अपने अखलाकी मेयार को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने माशी मेयार को बुलंद करने की जरूरत है और इस्लामी अंदाज में पेश करने की जरूरत है, और अपने मुआशरती निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है और उसे इस्लामी निज़ाम के तहत मिलाने की जरूरत है। अल्लाह आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन की मदद फरमाए और जो वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इबरत का निशान बनाए। हम सब की यही दुआ है, आप भी दुआ करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।